شروع کریں کون ذرا شروع حضرات گرامی میں آپ کی بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. پہلے میں لوٹن برانچ کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اتنی محنت سے آج کے اس فنکشن کا اہتمام کیا ہے، اور اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں اس فنکشن کو آرگنائز کرنے کے لیے جو ہم نے کمیٹیاں بنائی تھیں اس کے سربراہ تھے ملک لطیف صاحب. انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور ساتھ ہی ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ خطبہ استفاضہ بھی پیش کریں گے. لہذا میں دعوت دیتا ہوں ملک لطیف صاحب کو کہ وہ خطبہ استفاضہ پیش کریں. جناب ملک لطیف صاحب. الرحمن الرحیم. محترم و مکرم جناب صدر صاحب اور معزز ممبران جنرل کونسل، السلام علیکم. میرے ہم وطن، محب وطن اور حریت پسند ساتھیوں، آج ہم نے حج تجدید کرنا ہے، اپنے ماضی کی کارکردگی پر غور کرنا ہے اور آئندہ کے لیے اور اس طریقہ کار کو بروکار لانا ہے جس سے تاریخ اور تنظیم مزید مضبوط ہو. ہم سب نے مل کر ایک ایسے بات کا کشمیری قوم کی تاریخ میں اضافہ کرنا ہے کہ ہمارے دشمن بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ برطانیہ کے کشمیر کی مکمل آزادی کی جنگ لڑنے والوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. آج ان تمام حلقوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے جو یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ امان اللہ خان کے برطانیہ سے چلے جانے کے بعد یہاں لبریشن فرنٹ کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. آج آپ اپنے ووٹ کے حق کا استعمال اس طرح کریں کہ جمہوری قوتوں کا فرنٹ کے اندر ہاتھ مضبوط ہو. میں یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ لبریشن فرنٹ کشمیریوں کی واحد قومی تنظیم ہے جس کی قیادت کا چناؤ جمہوری طریقوں سے کیا جاتا ہے. آئندہ آنے والی قیادت اور ان کارکنوں کا بھی فرض ہے کہ فرنٹ کی پالیسی کی اصل روح کو سامنے رکھ کر میدان کارزار میں اپنا قومی اور ملی فرض ادا کریں. آج کئی نئے ساتھی دیکھ کر اور جس جوش و جذبہ سے آپ لوگ برطانیہ اور یورپ کے ہر کونے سے یہاں تشریف لائے ہیں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہماری حتمی منزل یعنی کشمیر کی مکمل آزادی اب دور نہیں انشاءاللہ. میں آپ ساتھیوں سے چند معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری تاریخ ایک انتہائی نازک دور میں داخل ہو چکی ہے. وہ ساتھی جو پچھلے کم از کم 5 سالوں سے کسی نہ کسی طرح تنظیم میں ایک متحرک رول ادا کر رہے ہیں، ان سے کوئی ٹکی چھپی بات نہیں. کہ لبریشن فرنٹ بیک وقت کئی موضوع پر جدوجہد کر رہا ہے. اب جبکہ ہماری تاریخ میں شدت آئی ہے اور اسی طرح ہمارے دشمنوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے. ہمارے دشمن اب اس طاق میں بیٹھے ہیں کہ فرنٹ برطانیہ کی قیادت
کوئی ایسی غلطی کرے تاکہ سفارتی اور سیاسی جنگ لڑنے والوں کے اس قلعہ کو نیست و نابود کر دیں۔ ہمارے دشمن یہ بھی اچھا طرح جانتے ہیں کہ برطانیہ میں لبریشن فرنٹ تحریک آزادی کشمیر میں ایک کلیدی رول ادا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے معزز ہم وطن مخلص ساتھیوں، تنظیم اور تحریک کا تقاضا ہے کہ ہم تنظیم کو تجربہ کار نہ بنائیں اور لبریشن فرنٹ برطانیہ کو ماضی کی کارکردگی کی حامل، باصلاحیت، بے لوث اور اقتدار کی حوث سے پاک قیادت مہیا کریں۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے حالات کو ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ معزز ساتھی کسی ذاتی پسند یا ناپسند کی بنا پر نہیں بلکہ تنظیم اور تحریک کی بہتر مستقبل کے مفاد کے لیے اپنا فیصلہ دیں گے، جس میں ہر تنظیم اور تحریک کے تقاضے شامل ہوں۔ لبریشن فرنٹ برطانیہ کا کلیدی رول ہونے کے ناطے ہم پر کچھ زائد ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بھارتی مقبوضہ کشمیر میں چلنے والی عوامی تحریک کی بھرپور حمایت اور وہاں کی قیادت کے ساتھ مسلسل رابطہ اور ان کی ہر ممکن مدد کرنا ہمارا اولین فرض ہونا چاہیے۔ نمبر 2، آزاد کشمیر انورٹڈ کامرس میں ہماری مرکزی تنظیم جس کے چیئرمین جناب امان اللہ خان ہیں کے ساتھ مکمل تعاون کرنا حد ضروری سمجھتا ہوں تاکہ وہاں سیاسی جدوجہد کو بھرپور طریقے سے جاری رکھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ دور حاضر میں تحریک کے تقاضے اب سب کو معلوم ہے کہ تحریک خون کے علاوہ اور کیا کچھ مانگتی ہے۔ نمبر 3، برطانیہ میں ایک تجربہ کار اور باصلاحیت قیادت ہی سفارتی اور سیاسی معاملوں پر جدوجہد کو اپنے تعاون سے مزید آگے بڑھائے گی۔ جس طرح ماضی قریب میں وفود نے استنبول میں آنے والے مسلم وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں شرکت کی، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن جنیوا سوئٹزرلینڈ میں لبریشن فرنٹ کے ایک عام رکن نے باضابطہ خطاب کیا اور پہلی بار مسئلہ کشمیر کی اصلی نوعیت اقوام عالم کے سامنے پیش کی۔ اس کے علاوہ سویڈن، ناروے، فرانس، ہالینڈ اور امریکہ کے کامیاب دورے ہوئے۔ اس کے علاوہ فرنٹ تحریک کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرینڈز آف کشمیر جیسی تحریک کو منظم کیا اور مادر وطن کے اندر چلنے والی تحریک اور یہاں کے عوامی حلقوں کے اندر تکفیر پہنچانے کے لیے پارلیمنٹ میں جو کمیٹی قائم کی گئی اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں جو ماس لابنگ کی گئی اور پٹیشن، یہ انہی کارناموں کا حصہ ہے جو کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہوا ہے۔ میرے ہم وطن ساتھیوں، اب ہم سب کو پہلے سے کہیں زیادہ قربانی دینی ہوگی۔ اسی طرح ممکن ہے کہ ہر کارکن حلف وفاداری کے مطابق، میں نے یہ قصدن یہاں حلف وفاداری کے مطابق لکھا ہے کہ جب ہم ساتھی کسی برانچ کسی جگہ پر منتخب ہوتے ہیں، ممبر بنتے ہیں، تو ہم ایک حلف وفاداری اٹھاتے ہیں اور آپ سب کو علم ہے کہ اس کے کیا تقاضے ہیں۔ ہر کارکن حلف وفاداری کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے امتحان میں سرخرو ہوں گے۔ آخر میں کشمیری جوانوں کے لیے چند اشعار کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اٹھو خواب سے کشمیری جوانوں، وطن کی زمین ہے تم کو پکارا، وہ خطہ جو دنیا میں جنت نشاں ہے، کسی ملک کو اس سے نسبت کہاں ہے، سپا عدو جس پہ اب حکمران ہے، ازل سے تمہارا ہی وہ گلستان ہے کہ ہر گل میں لہو ہے تمہارا، وطن کی زمین ہے تم کو پکارا۔ سیاست کے مکار چہرے یہاں ہیں، بڑے شب گزیدہ سویرے یہاں ہیں، مشیران باطل کے گھیرے یہاں ہیں، نکالے خدر میں لٹیرے یہاں ہیں، ڈوبایا جنہوں نے ہے بیڑا تمہارا، وطن کی زمین ہے تم کو پکارا۔ زمانے کی گردش میں تم کھو گئے ہو، زمانے کی گردش میں تم کھو گئے ہو، ہے منزل کدھر تم کدھر کھو گئے ہو، وفا حشر ہے اور تم سو گئے ہو، جہاں پر میں گیا تم ہو گئے ہو، درخشاں کرو اپنی قسمت کا تارا، وطن کی زمین ہے تم کو پکارا۔ بغاوت کے شعلوں کا طوفان بنا دو، وطن سے عدو کا تسلط اٹھا دو، بلندی سے ہم
اس خطبہ اخباریہ کے بعد میں دعوت دیتا ہوں جناب چودھری سرور صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر کوئی نظم میں غالباً جو امان اللہ خان کی لکھی ہوئی ہے وہ پیش کریں. جناب چودھری سرور صاحب. السلام علیکم. اس سے بیشتر کہ میں یہ جناب امان اللہ خان کی کتاب جہد مسلسل ابھی چند دن ہوئے، چند مہینے ہوئے جو برطانیہ میں آئی، اس میں انہوں نے یہ اشعار لکھے جب وہ یہاں برطانیہ کی جیل میں تھے. پڑھنے سے پہلے میں ایک کمی کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ آج جناب امان اللہ خان کی تصویر یہاں موجود نہیں. اپنا قصر قوم کی عظمت کی بات کی، اپنا قصور قوم کی عظمت کی بات کی، آزادی وطن کی ہم کی بات کی. اپنا جرم یہ بھی ہے کہ غیر کے آگے جھک نہ سکے، اپنی فتح فکر وطن کی حیات کی، اپنا قصور تو کہ غلامی نہیں قبول، اپنا قصور تو کہ غلامی نہیں قبول. ملتی رہے ہمیں سزا اس بات کی، ایک جرم یہ بھی ہے ہمارا کشمیر ایک ہو، باقی نہ کوئی راہ ہے اس کے اسباب کی. بٹ شاہی دور کی تمنا بھی تو جرم ہے، پر جستجو تو ہم نے دن رات کی. اقوام متحدہ کی صفوں میں جگہ ملے، یہ تو ہمارا حق ہے. جب ڈٹ کے بات کی، پرچم ہمارا پھر سے بلند دنیا بھر میں ہو، پرچم ہمارا پھر سے بلند دنیا بھر میں ہو. کوشش اس کی جرم ہے پر بار بار کی، کرسی پرست دس مقبول نے دوار پر بھی اصحابوں کی بات کی. السلام علیکم. جو
اس کنونشن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ لبریشن فرنٹ والے کیا فیصلہ کرتے ہیں، ان میں کتنا سیاسی شعور ہے، یا تنظیم اور تحریک کے ساتھ ان کی کتنی ہمدردیاں یا کتنا خلوص یا کتنی محبت ہے۔ ہم کسی طرح بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اس کنونشن میں کسی طرح کی کوئی بدمزگی پیدا ہو، رپورٹ میں اگر کوئی غلطی ہو، کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ کا پورا حق پہنچتا ہے کہ سوال کریں۔ بحث برائے بحث کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ابھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ 5 بجے کے بعد دوسرا سیشن شروع ہوگا، جس کے لیے جو جماعت کے باہر کے جو مہمان ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں گے۔ اس کے پہلے ہم نے کھانا بھی لوگوں کو کھلانا ہے اور بہت سے کام کرنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز اور وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کو کسی چیز کی ضرورت ہو، مثلا ہمارے پاس فرسٹ ایڈ کا انتظام ہے، ڈونٹ ٹیک می رانگ، بہرحال فرسٹ ایڈ کا انتظام ہے، اور دوسری چیزیں بھی وہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ اگر کسی آدمی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، پانی کا انتظام پیچھے ہے، جو مبصر حضرات ہیں وہ ادھر پیچھے بیٹھیں گے۔ تو جناب میں اپنی جو رپورٹ شروع کرنے سے پہلے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چل آفتاب لے کر چل، چل مہتاب لے کر چل، تو اپنی ایک ٹھوکر میں 100 انقلاب لے کر چل۔ تو حضرات اکرامی، سب سے پہلے میں اس رپورٹ کے بارے میں اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کنونشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی کے کنونشنوں سے کچھ مختلف ہے۔ اس کے لیے ساتھیوں نے بہت کام کیا ہے اور ایک لحاظ سے سوفسٹیکیٹڈ قسم کا انتظام ہم نے تیار کیا، جس کے لیے محنت کرنی پڑی، اور رپورٹ جو ہے مجھے تیار کرنے کا موقع نہیں ملا، یعنی میں نے جمعرات کو لکھنا شروع کی۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ تم زرد کیوں ہو رہے ہو، تم تو الیکشن نہیں لڑ رہے۔ اصل میں زرد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 3-4 ہفتوں سے میں نے بہت کام کیا ہے۔ لوٹن برانچ نے جہاں یہ انتظامات کیے ہیں میں ان کا مشکور ہوں اور ان کو تحسین پیش کرتا ہوں۔ ساتھ یہ بھی ہے کہ کارڈ لکھنے، ان پر نمبر لکھنے، نام لکھنے، کوٹا مقرر کرنا، ان کو پوسٹ کرنا، اسٹیمپ لگانے، یہ ایک بہت بڑا کام تھا، جس کے لیے مجھے لوٹن برانچ نے کوئی خاص مدد نہیں کی سوائے ایک فرد کے، مرگ جاج صاحب۔ میں مرگ جاج صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس سلسلے میں، باقی کسی نے مجھے مدد نہیں کی۔ انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو سے دس۔ باقی رپورٹ کی تیاری کے سلسلے میں ابھی کنونشن کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو میں نے موجود ساتھیوں سے کہا تھا کہ مجھے اپنی رپورٹس بھیج دیں تاکہ میں مرکزی رپورٹ تیار کر لوں۔ اور جن لوگوں کو میں نے درخواست کی تھی ان میں عظمت خان صاحب تھے، ظفر خان صاحب تھے، عابد ہاشمی صاحب تھے، پروفیسر لیاقت صاحب تھے اور خازن صاحب یعنی راسف کشمیری۔ میں نے ان موجود مہمانوں سے یا موجود ساتھیوں سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنی رپورٹس مکمل کر کے کم سے کم 2 ہفتے تک مجھے پہلے دے دیں تاکہ میں اپنی مرکزی رپورٹ تیار کر لوں۔ انفارچونیٹلی اس وقت ساتھیوں نے کہا وہ بھی there is plenty of time، ابھی بہت ٹائم ہے، وہ دلی دور راست۔ ہوا یہ کہ مجھے رپورٹس نہیں ملی۔ رپورٹ ملی ہے عظمت خان کی، وہ بھی 1 ہفتہ پہلے، جس میں چند واقعات کا ذکر تھا، وہ بھی ان واقعات کا جس میں انہوں نے خود شرکت کی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ظفر صاحب کہتے رہے کہ لے کر دیں گے، انہوں نے رپورٹ مجھے نہیں دی۔ ان کی رپورٹ مجھے چاہیے تھی بحیثیت ترجمان اور بحیثیت سیاسی سفارتی کمیٹی کے سربراہ کے، ایون تو کہ آخر میں وہ سیاسی کمیٹی کے سربراہ نہیں رہے تھے، رحمان صاحب کو بنا دیا گیا تھا، لیکن سارے واقعات یا جتنی کارکردگی ہوئی ہے وہ صرف وہی جانتے تھے۔ تیسری رپورٹ جو تھی عابد ہاشمی صاحب کی، بار بار درخواست کے باوجود صرف 1 دن پہلے مجھے ملی ہے، وہ بھی انہوں نے فیصل کیا ہے، تاہم میں ان کا مشکور ہوں کہ بھیج دی ہے۔ پروفیسر لیاقت صاحب سے بھی کہتا رہا رپورٹ بھیجیں، ان کی رپورٹ جو ہے وہ 87 صفحات پر مشتمل ہے، 87، وہ بھی ملی ہے کل۔ ظاہر ہے کہ 87 صفحات کو پڑھ کر میں رپورٹ مرتب نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد خادر صاحب کی رپورٹ البتہ انہوں نے مجھے پہلے بھیج دی تھی اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ جو اپنی رپورٹ ہے خود پیش کریں گے۔ تو دوسرے لفظوں میں نے جو رپورٹ تیار کی ہے اپنے فائلیں چیک کر کے، خاصا میرا ٹائم ویسٹ ہوا، وہ میں نے 2 دن میں تیار کی ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی رہ جائے تو میں اس کی پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اٹھ کے ببولوں کی طرح ہو گئے رقصاں، کچھ کہتے رہے کہ راستہ ہموار نہیں۔ قابل احترام صدر صاحب، موجود ممبران جنرل کونسل اور دیگر مبصرین و مہمان حضرات، السلام علیکم۔ میں جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے آپ سب کو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے زونل کنونشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب اللہ، میں آپ کے سامنے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، جسے رپورٹ میں لبریشن فرنٹ کہا جائے گا، کی رپورٹ جو کہ گزشتہ کنونشن سے لے کر آج تک کے حالات کا اختصار کے ساتھ احاطہ کرتی ہیں، پیش کروں گا۔
معزز ممبران جنرل کونسل، آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ آپ کسی بات یا کسی واقعہ کی وضاحت طلب کر سکتے ہیں۔ میں نے پورے خلوص اور ایمانداری کے ساتھ تمام واقعات کو تحریر کیا ہے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ کوئی واقعہ یا کوئی بات رہ گئی ہو، اور ایسا میں نے قصد نہیں کیا۔ تاہم میں اس کی ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں۔ مہمان جنرل کونسل، گزشتہ کنونشن 26 مارچ 1999 کو راشدے میں منعقد ہوا تھا اور اس میں درج ذیل افراد منتخب ہوئے تھے: صدر محمد افضل جعفری صاحب، سینئر نائب صدر ملک لطیف صاحب، نائب صدر محمد رفیق ہاشمی صاحب، جنرل سیکرٹری شبیر چودھری، ڈپٹی سیکرٹری عظمت خان صاحب، اسسٹنٹ سیکرٹری چودھری قربان حسین، آرگنائزر ایم ایچ محبوب صاحب، پبلسٹی سیکرٹری محمود حسین، خازن راسم کشمیری صاحب اور آڈیٹر عدالت علی۔ لیکن بعد میں اس ٹیم میں حسب ضرورت تبدیلیاں کرنی پڑیں اور اب محبوب صاحب کی جگہ آرگنائزر عابد ہاشمی صاحب ہیں اور رفیق ہاشمی صاحب کی جگہ نائب صدر عدالت علی صاحب ہیں، قربان حسین کی جگہ اسسٹنٹ سیکرٹری چودھری یونس صاحب ہیں اور عدالت علی کی جگہ آڈیٹر جو ہیں وہ شبیر رضیال ہیں۔ تو ممبران جنرل کونسل، تنظیم کا موجودہ ڈھانچہ کچھ یوں ہے۔ تنظیم کا اعلیٰ ادارہ سینٹرل کمیٹی ہے جو کہ اصولی طور پر ہر وقت سیشن میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مجلس عاملہ ہے جس کا اجلاس 2-4 ماہ بعد بلایا جاتا ہے۔ بعد میں تنظیم کی سینٹرل کمیٹی نے مزید ادارے قائم کیے جو کہ حسب ذیل ہیں: کشمیر ریلیف فنڈ، سفارتی کمیٹی، انفارمیشن بیورو، انسانی حقوق کونسل اور ترجمان کا عہدہ۔ کشمیر ریلیف فنڈ اور انسانی حقوق کونسل براہ راست تنظیم کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کے جو سربراہ ہیں وہ لبریشن فنڈ کی سینٹرل کمیٹی کو جواب دہ ہیں۔ تو جناب والا، اس موجودہ قیادت نے الیکٹ ہونے کے بعد اپنے لیے اس رپورٹ کا پہلا حصہ ہے۔ اگر آپ کو کسی حصے کے بارے میں وضاحت چاہیے تو میں ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا، آپ متعلقہ حصے کے بارے میں نوٹ کر لیں۔ یہ رپورٹ کا پہلا حصہ ہے جس میں موجودہ قیادت نے مختلف جو ہیں ٹارگٹس ان کا سلیکشن کیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لبریشن فنڈ برطانیہ کی قیادت نے برانچوں اور سینئر ساتھیوں کے تعاون سے سیاسی سرگرمی میں قابل ذکر رول ادا کیا ہے اور مسئلہ کشمیر کو اس کے اصل سیاق و سباق میں پیش کیا اور نظریہ خود مختار کشمیر کا پرچار منظم طریقے سے کیا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تنظیم کی قیادت نے درج ذیل ٹارگٹس کا انتخاب کیا۔ نمبر 1، نظریہ خود مختار کشمیر کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف مؤثر اور منظم طریقے سے حکمت عملی تیار کرنا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ لوگ یا تو اپنے مفادات کی وجہ سے نظریہ خود مختار کشمیر کی مخالفت کر رہے ہیں یا یہ تاریخ ذاتی کے مثبت کارکن اور سیاسی تشہیر سے ناشنا ہے، کیونکہ یہ ثابت کرنا کہ یہ لوگ غیر حکومتی تعاون کی ایجنٹ ہیں اور کشمیر عوام کو آگے کی آزادی سے محروم کرنے کے لیے دوسروں کے اعلیٰ کام آنے ہوئے ہیں۔ ٹارگٹ نمبر 2، اس تقریب عمل کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ نظریہ خود مختار کشمیر کو اس طرح عوام کے سامنے پیش کیا جائے کہ کشمیر اور پاکستانی عوام میں اس کی فعالیت صحیح طریقے سے واضح ہو۔ ساتھ ہی یہ بتا دی جائے کہ خود مختار کشمیر کا نظریہ پاکستان کشمیر کا مبنی نہیں ہے اور برصغیر کے امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ پورے ادارے اور مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ خود مختار کشمیر کشمیریوں کے لیے کتنا مفید ہے اور باہر کا پاکستان کے تنظیم اور عوام کے لیے اس میں کیا فوائد ہیں۔ ٹارگٹ نمبر 3، اس کے ساتھ تنظیم کی قیادت نے بہت غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ تحریک جعفری کے متاثرین کو مدد کرنے اور معاشرے کی بحالی کو درست کرنے کے لیے یہاں سے فنڈ منتقل کیا ہے۔ اس حد کو حاصل کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ لبریشن فنڈ کے نام پر کتنے جمع کیے جائیں اور کشمیر عوام سے بھی لبریشن فنڈ کے نام پر مہمان نہیں کیا جائے گا، جبکہ کشمیر عوام سے چندہ جمع کرنے کے لیے کشمیر ریلیف فنڈ اٹھایا کیا گیا۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو چندہ جمع ہو جائے گا اور دوسرا اس وجہ سے عوام سے زیادہ رقم ہوگا اور ان کی ٹیکس جو ہے وہ ہم سے سوال کرنے کے ہم کو جتنی زیادہ نے ہم کو جواب دے سکتے۔ ٹارگٹ نمبر 4، اس کے علاوہ میں کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو اس اصل سیاق و سباق میں اقوام عالم کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اقوام عالم اور مغربی ممالک کو معلوم ہو کہ مسئلہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان علاقائی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ کشمیریوں کی ذاتی اور خود مختاری مسئلہ ہے۔ جناب والا، ان ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو
نہیں ہے. لبریشن فرنٹ کی مرکزی لیڈرشپ کو بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملتا رہا, وہ پورے طریقے سے کام کرتے رہے. 1B لبریشن فرنٹ کے مظاہرے. علاوہ ازیں مختلف شہروں میں آزادی کے حق میں مظاہرے بھی ہوئے. لندن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے درجنوں بار مظاہرے کیے گئے جن میں لبریشن فرنٹ کا لٹریچر تقسیم کیا گیا اور بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کی جاتی رہی. کشمیری عوام کی مظلومیت اور ان کے حق آزادی کے بارے میں پریس کو بتایا گیا اور بیرونی قبضے کے خلاف نعرہ بازی کی گئی. 1C تحریک آزادی کشمیر کو مزید موثر کرنے کے لیے فرنٹ نے دوسری جماعتوں سے بھی برابر رابطے رکھے اور انہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کاوشوں کو جاری رکھا تاکہ دشمن کے خلاف کشمیری کی قوت کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکے. اس سلسلہ میں جہاں دیگر کشمیری اور پاکستانی اور بیرون اور برطانوی سیاسی, سماجی اور مذہبی تنظیموں سے روابط رکھے, وہاں پہلی انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس میں قائم ہونے والی رابطہ کمیٹی میں بھی لبریشن فرنٹ نے اہم رول ادا کیا. بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ رابطہ کمیٹی کو قائم رکھنے اور فعال رکھنے میں لبریشن فرنٹ کا رول بہت اہم رہا ہے. 1D بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے مختلف کشمیری تنظیموں نے فیصلہ کیا کہ لندن میں ایک مشترکہ بہت بڑا مظاہرہ ہونا چاہیے. لبریشن فرنٹ نے اس میں اہم رول ادا کیا. اس مقصد کے لیے کئی شہروں میں کشمیریوں کے مشترکہ اجلاس ہوئے جن میں لبریشن فرنٹ کے رہنماؤں نے شرکت کی اور حاضرین کو حکمت عملی طے کرنے میں مدد دی. ان دنوں فرنٹ کے رہنماؤں نے ایک دن میں 2 یا 3 اجلاس اٹینڈ کیے. نظریہ خود مختار کی مخالف جماعتیں چاہتی تھیں کہ مظاہرہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے پہلے ہفتے میں ہو یا 11 فروری کے بعد, چونکہ وہ مقبول بات شہید کی شہادت کے دن مظاہرہ کرنے سے کتراتے تھے. ان کے نزدیک ایسا کرنا خود مختار تحریک کی حمایت کرنے کے برابر تھا. لبریشن فرنٹ کی قیادت چاہتی تھی کہ مظاہرہ 11 فروری کو ہو. آخرکار فرنٹ کی حکمت عملی کامیاب رہی اور مظاہرہ 11 فروری کو ہی ہوا. یہ تمام تنظیموں کا مشترکہ مظاہرہ تھا جو کہ برطانیہ میں ہونے والے کسی بھی ایشیائی مظاہرے سے سب سے بڑا تھا. اس مظاہرے میں فرنٹ کی قیادت نے اپنی صلاحیتوں اور برانچوں نے اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا. اس سلسلے میں دیگر لوگوں کے علاوہ تنظیم کے جنرل سیکرٹری شبیر چودھری, ملک لطیف صاحب, ظفر خان صاحب, اسود خان صاحب اور دیگر سینئر ساتھیوں نے جن میں چودھری یونس وغیرہ اور چودھری سرور مربی کام کے ساتھی بھی شامل ہیں, انہوں نے بہت دوڑ دھوپ کی. مگر برانچوں کی لیڈرشپ کا رول کسی طرح بھی کام امیر کا عمل نہیں ہے. طوالت سے بچنے کے لیے سب ساتھیوں کے نام نہیں لکھ سکا. اس مظاہرے سے ظفر خان صاحب شبیر چودھری نے خطاب کیا. 1E اس مظاہرے کے موقع پر رابطہ کمیٹی کا رول بہت گناہنا تھا اور نتیجہ کے طور پر لبریشن فرنٹ کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ رابطہ کمیٹی نہ صرف اپنی افادیت کھو چکی ہے بلکہ تحریک راستے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے. لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ لبریشن فرنٹ آئندہ رابطہ کمیٹی کے کسی اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا. لبریشن فرنٹ کے اس فیصلے کے ساتھ ہی رابطہ کمیٹی مرحومہ ہو گئی, یعنی ختم ہو گئی. جناب والا, مجھے اپنی رپورٹ کو یہاں روکنا پڑے گا. مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ یہاں ہال میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا ممبر نہیں ہے بلکہ کسی دوسری سیاسی جماعت کا ممبر ہے. اس آدمی سے درخواست ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ انتظام کے بعد وہ اندر داخل کیسے ہو گیا, یہ تو پہلی نالائکی ہے ہماری. اس کے بعد اس آدمی سے درخواست ہے کہ وہ خود ہی یہاں سے باہر ڈسٹرکٹ لے جائیں کیونکہ اس کارروائی کو سننے کا حق صرف ممبران جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو ہے. تو جناب میں درخواست کرتا ہوں اس آدمی سے جو کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا ممبر نہیں ہے وہ برائے کرم اس کنونشن سے باہر چلا جائے. اور اگر تیسری بار بھی میں کہہ رہا ہوں نہیں جا رہا تو لبریشن فرنٹ کی انتظامیہ کمیٹی کو حق پہنچتا ہے تو اس آدمی کی نشاندہی کریں اور اس کو درخواست کریں کہ وہ باہر چلا جائے. کہ نہیں جاتا تو دوسرا طریقہ استعمال کر لیں. جناب والا, جو آدمی لبریشن فرنٹ کا ممبر نہیں ہے لیکن جو مبصر آئے ہوئے ہیں لبریشن فرنٹ کے ممبر ہیں وہ پچھلی نشستوں پر بیٹھ سکتے ہیں. لیکن جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا ممبر نہیں ہے, کسی دوسری سیاسی جماعت کا ممبر ہے, اس کو اس سیشن میں شرکت کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. تو اس آدمی سے درخواست ہے کہ وہ خود چلا جائے. ایک بار پھر آپ کو چاہوں گا, میں آپ نے جو کارروائی کرنا چاہتا ہوں, آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں اور باتیں کرنے سے پریز کریں پلیز. 1 اس کے علاوہ لبریشن فرنٹ نے اپنے طور پر باقی سب قانون کے سامنے کامیاب مظاہرے کیے. لندن میں تو کئی مظاہرے کیے جو کہ کبھی سکھنگ سامنے پر کیے اور کبھی اپنے طور پر مظاہرے عام طور پر باہر سے یوم جمہوریہ
13 जुलाई 11 फरवरी 3 मार्च और 4 अक्टूबर के मौके पर किए गए। इन निदानों में विश्व फंड की मुख्तलिफ बातों ने भरपूर शिक्षित करके भारत निदानों की मजम्मत की। इसी तरह एक मुदारा डॉक्टर ठाकुर के साथ मुदारा भी किया गया, जिसमें विश्व फंड के कारकुनों ने भरपूर अंदाज में शिरकत करके अपनी ताकत का सबब नमाया और खुद मुख्तार करने की मुखालफी को मालूम हुआ कि विश्व फंड की सियासत में एक बहुत बड़ी ताकत है। इस मुदारे से अहमद खान कश्मीर को इख्तियार किया था। 1G इसी तरह विश्व फंड ने फ्रंट ऑफ इंडिया के दामन से लंदन में एक बहुत बड़ी रैली का इंतजाम किया, जिसमें लॉर्ड एम्बरी और दीगर मुताबिक शख्सानों ने शिरकत करके तहरीक आज़ादी कश्मीर को तकबीर दी। तो कश्मीर के दामों को मुताबिक की मुकम्मल हमायत करते हुए पार्टी निदानों की शदीद मजम्मत की। इसमें जफर खान ने अहम रोल अदा किया। अलावा विश्व फंड ने बरतानवी दारूल में अपनी मुहिम का एक अनोखा तजर्बा किया, जो कि कम से कम बरतानिया की इशाई इजाजत में ना था। यानी सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी मुख्तलिफ शहरों से जमा हुआ हम को काबुल पहुंचे तो मुश्तरका तौर पर जामिन की। मुख्तलिफ शहरों से आए हुए कश्मीरी ने अपना पार्लियामेंट को मसला कश्मीर की कागज पर अर्ज़ा किया और कश्मीरी निजाम की हमारे हासिल करने की कोशिश की। इसके साथ ही इस्लामी दारूल में कश्मीर की बेटी ने एक बड़ा काम से भी काम किया, जिसमें मैक्स मैडन चेयरमैन कश्मीर बेटी के अलावा बाद में पार्लियामेंट में शिरकत की और कश्मीरी में हासिल को हमारी और इंसानी हकूक़ के खिलाफ की जनता का हाथ की शदीद मदद की। वहाँ पर किसी जैसे अखबार के माहिर न्यूज़ है जिन्होंने विश्व फंड के खिलाफ और आपने खिलाफ कर दिया। इस लाभ में सरकार ने भी सब खाने काम रोल अदा किया। अजमत खान की मेहनत से कई बार मैक्स मैडन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कश्मीर पर मोशन पेश किए, जिस पर बहुत से मेंबरान पार्लियामेंट दस्तखत करते रहे। इसी तरह लिबरेशन फ्रंट की तारीख पर और काबशों की वजह से मेंबरान जनरल कौंसिल आप मौजूद मेहमान हैं, आपसे मैंने बार बार दरख्वास्त किया है कि काबशों से और खासतौर पर अजमत खान की मेहनत से कई बार मैक्स मैडन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कश्मीर पर मोशन पेश किए, जिस पर बहुत से मेंबरान पार्लियामेंट दस्तखत करते रहे। इसी तरह विश्व फंड की तहरीक पर और काबशों की वजह से हज़ारों यानी तकरीबन 50,000 के करीब कश्मीरियों ने मैक्स मैडन के तैयार करदा मोशन पर दस्तखत किए और फिर इन दस्तखत शुदा फॉर्म को कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मैक्स मैडन को दिया गया। इस काम में भी जफर खान और अजमत खान ने कुलीदी रोल अंजाम दिया। इसका यह मतलब नहीं कि दूसरों का रोल ठीक नहीं था या उन्होंने मदद नहीं की। 1J मेंबरान जनरल कौंसिल जब कायदे तारीख जनाब मामला खान ने यह ऐलान किया तो वो अपने जानसार साथियों और कश्मीरी अवाम के साथ 11 फरवरी 1992 को सीज़फायर लाइन तोड़कर मकबूजा कश्मीर में दाखिल होंगे, तो इस ऐलान से कश्मीरी अवाम में एक नया जोश और वलवला पैदा हो गया। विश्व फंड बरतानिया का रोल इस सिलसिले में काबिल इस्ताइश था। न सिर्फ ये कि यहाँ से मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान राब्ता रखा गया, बल्कि सीज़फायर के दोनों तरफ के अखराजात का बोझ भी विश्व फंड बरतानिया ने उठाया। अलावा की क़यादत ने ब्रांचों के ताउन से आलमी ज़राए इब्लाग को ताज़ा सूरत से आगाह रखा और मीडिया के मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर जाने के इंतजाम किए। इसी वजह से 11 फरवरी के वाक़यात को आलमी मीडिया ने भरपूर कवरेज दी और मसला कश्मीर एक नए अंदाज से अक़वाम आलम के सामने पेश हुआ। आज़ाद कश्मीर में नहते अवाम पर गोली चलाने के खिलाफ कश्मीर में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा हुआ। विश्व फंड बरतानिया ने मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के हालात और वाक़यात से जहाँ अपने मेंबरान को बाखबर रखा, वहाँ बरतानवी मीडिया को भी बराबर आगाह किया। इन इंतजाम से जहाँ मेंबरान विश्व फंड मुतमिन थे, वहाँ बरतानवी ज़राए अबलाग भी मुतासर थे। 1K लिबरेशन फंड की ब्रांचों ने इन दिनों तारीखी रोल अदा किया और आवाम को बखबर रखने के लिए अपने रद्द-ए-अमल के तौर पर मुख्तलिफ शहरों में अजलास हुए और लंदन में भारतीय और पाकिस्तानी सफारतखानों पर मुजाहरे हुए। ये पहला मौका था कि पाकिस्तानी सफारतखाने के सामने इतनी तादाद में कश्मीरी खड़े एहतजाज कर रहे थे। मेंबरान जनरल कौंसिल, मेरी आवाज़ से आप लोगों की आवाज़ बुलंद है। जबकि रिपोर्ट में पेश कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आपका काम है सुनना और अगर मैं कोई गलती करूँ तो उसको तनकीद करना। 1L 11 फरवरी के वाक़यात के रद्द-ए-अमल के तौर पर न्यूटन और राजनगर में अवामी इज्तिमा हुए, दूसरी जगहों पर भी छोटे छोटे जलसे हुए। इस ज़मन में राजनगर का इज्तिमा खास अहमियत का अमल है, क्योंकि गालबन पहली बार किसी शहर की कौंसिल ने कश्मीरी शुदा को खराज तहसील देने के लिए टाउन हॉल में मेमोरियल सर्विस का इंतजाम किया। 1L को दोबारा पढ़ना पड़ेगा।
11 फरवरी के वाक़यात के रद्द अमल के तौर पर न्यूटन और राजदल में अवामी इज्तिमात हुए, दूसरी जगह पर भी छोटे छोटे अजलास हुए। इस ज़मीन में राजदल का इज्तिमा खास अहमियत का अमल है, क्योंकि गालिबन पहली बार किसी शहर की कौंसिल ने कश्मीरी शुदा को खराज तहसील पेश करने के लिए टाउन हॉल में मेमोरियल सर्विस का इंतजाम किया, जिसमें तकरीबन तमाम काउंसलर्स, ख्वातीन और हज़रात और शिरकत की। वहाँ के साबिक MP जनाब सिर स्मिथ और MP एलिज़ाबेथ लिन ने भी शिरकत करके कश्मीरी के हक़ अज़ीज़ की हिमायत की और इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की। इससे कबल राजदल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें लिबरेशन फ्रंट, राजदल के रहनुमाओं के अलावा MP और काउंसलर्स ने शिरकत की थी। इन मामला और दीगर कई मामला का इंतजाम करने के लिए आफत साहब और अदालत साहब ने खुसूसी तौर पर मेहनत की और उन्हें ब्रांच के मेम्बरान का भी मुकम्मल ताउन हासिल रहा। 1M 11 फरवरी के इस सिलसिले में लिबरेशन फ्रंट की मुख्तलिफ ब्रांचों ने भारतीय और पाकिस्तानी कौंसल खानों के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए, जिनमें बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, ग्लासगो के अलावा लंदन भी शामिल है। 11 फरवरी के वाक़यात को पेश करने के लिए मरकज़ी क़यादत ने जहाँ दीगर इंतजाम किए, वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और दुनिया को असर हक़ाइक़ से आगाह किया। 11 फरवरी के वाक़यात ने तहरीक आज़ादी के जिस्म में एक नई रूह फूंक दी। लिबरेशन फ्रंट के रहनुमाओं और कारकुनों ने हर जगह तदब्बुर, होश और जुर्मंदी का मुज़ाहरा किया और कामयाबी से अवामी राब्ता मुहिम चलाई, जिससे कश्मीरी अवाम को पता चला कि हुकूमत पाकिस्तान के असल अज़ाइम क्या हैं। लिबरेशन फ्रंट की काविशों और हुकूमत पाकिस्तान की हिमायतों से मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और बैरून मुल्क कश्मीरी को ये मालूम हो गया कि हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम को धोखे में रखे हुए है और मसला कश्मीर के हल में मुखलस नहीं है, बल्कि वो जूं की तूं पोजीशन कायम रखकर कश्मीरी को उनके हक़ खुद इरादियत से महरूम रखना चाहती है। 1N 11 फरवरी और दीगर वाक़यात के मौका पर लिबरेशन फ्रंट की यूरोप में ब्रांचों ने यहाँ की क़यादत के मशवरे से जलसे और जुलूस किए और कश्मीरी अवाम के साथ यकजाहती का मुजाहरा करते हुए कश्मीरी अवाम पर होने वाले मज़ालिम की मजम्मत की। 1P 11 फरवरी के बाद कायद तहरीक ने 30 मार्च को सीज़ फायर लाइन को तोड़ने का फैसला किया, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी ये फैसला कर चुकी थी कि किसी भी सूरत में लिबरेशन फ्रंट को मार्च नहीं करने दिया जाएगा। चनाचे तकरीबन तमाम लीडरशिप और हज़ारों के करीब कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका बरतानिया में शदीद रद्द अमल हुआ। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने भी इसके खिलाफ मुजाहरे किए और हुकूमत पाकिस्तान के इस इक़दाम की मजम्मत की। लिबरेशन फ्रंट बरतानिया ने इन गिरफ्तारियों को एक लंबी साजिश समझकर अपनी हिकमत अमली जारी की, जिसमें मुजाहिरों को आखिरी चाल के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। लिबरेशन फ्रंट ने हुकूमत पाकिस्तान पर सियासी और सफारती दबाव बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाए। सियासी और समाजी तंजीमों को साथ बनाने की कोशिश की गई और खासतौर पर फ्रंट की सफारती कमेटी ने बहुत मेहनत की और कई मुल्कों के सफारतकारों से इस सिलसिले में मुलाकातें की। अल्लाह के फजल से हमारी भी इज्जत रहेगी। बहुत ही जल्द तमाम असीरों को गैर मशरू तौर पर रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद राजा मुजफ्फर साहब, जो कि एक मशहूर रहनुमा हैं और लिबरेशन फ्रंट के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि अगर आप लोगों का सफारती दबाव न होता तो हमें कभी भी रहा ना किया जाता, क्योंकि हुकूमत ये फैसला कर चुकी थी कि लिबरेशन फ्रंट के रहनुमाओं को मुख्तलिफ मुकदमात में फंसा कर जेल देनी है। जनाब, ये था हिस्सा नंबर 1, पहला हिस्सा। हिस्सा 2 अवामी इज्तिमात यानी जलसे और सेमिनार्स। 2A मेम्बरान जनरल कौंसिल। ये थी इख्तियार के साथ मुजाहिरों की रिपोर्ट, जो कि लिबरेशन फ्रंट के सियासी काम का हिस्सा हैं। इसके अलावा जलसे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सियासी काम का हिस्सा होती हैं। इसका जिक्र ऊपर आ चुका है और इख्तियार के साथ नीचे भी किया जा रहा है। मेम्बरान जनरल कौंसिल लिबरेशन फ्रंट के जलसों की फहरिस्त बहुत तवील है, इसलिए मैं तमाम जलसों का जिक्र नहीं कर सकता। क्वाइन का इंतजाम लिबरेशन फ्रंट ने किया था या लिबरेशन फ्रंट के रहनुमाओं ने इसमें शिरकत की थी। एक वक्त था कि जब हम जलसा आम करते थे तो सबसे पहले ये सवाल उठता था कि मुकर्रर कहाँ से आएंगे। हम कोशिश करते थे कि एक जलसा में तमाम क़यादत मौजूद हो और दीगर मुकर्रीन भी हाजिर हों ताकि जलसा कामयाब हो जाए। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि बरतानिया में लिबरेशन फ्रंट के एक ही दिन में कई शहर में अवामी इज्तिमात होने लगे। और लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा और कारकुन बिना खौफ झिझक आम जलसों में लिबरेशन फ्रंट के नजरिया, तारीख आज़ादी और ज़ाती पसंद तरीकों पर सीधा बहस और तकारीर करते रहे। किसी ब्रांच को यह फिक्र न होती थी कि अगर फलां आदमी न आया तो जलसा कामयाब नहीं होगा। ये थी हमारे काम की जो सियासी तरबीत है, उसका हिस्सा था। 2B
بعض اوقات لبریشن فرنٹ کے رہنماؤں کو ایک دن میں ایک سے زیادہ جگہوں کا خطاب کرنا پڑا. صرف لندن برانچ نے کم سے کم 6 جلسوں کا انتظام کیا. ان جلسوں میں لبریشن فرنٹ کے رہنماؤں کے علاوہ مقامی سیاسی و سماجی رہنما بھی شرکت کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان میں سے اکثر جلسوں میں لارڈ ایبری نے شرکت کی جو کہ فرنٹ آف کشمیر کے چیئرمین ہیں اور پارلیمنٹری ہیومن رائٹس گروپ کے چیئرمین بھی ہیں اور ایک انٹرنیشنل حیثیت رکھتے ہیں. اور کئی جلسوں میں ممبران پارلیمنٹ اور سرکاروں نے بھی شرکت کی. اسی لیے لارڈ ایبری کے دورہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے بعد لنڈن برانچ نے ان کے اعزاز میں استقبالیہ دیا جس میں سفارتکاروں کے علاوہ میڈیا اور مختلف طبقہ فکر کے انگریزوں اور کشمیریوں اور پاکستانیوں نے شرکت کی. 2C ڈویژن برانچ نے بھی تقریباً درجن بار جلسے کیے جن میں لارڈ ایبری کئی ایک سفارتکار اور میکس سمیت کئی ایک ممبران پارلیمنٹ شرکت کرتے رہے. ان جلسوں میں مقامی کونسل حضرات اور دیگر تحریک کے نمائندوں نے شرکت کر کے کشمیر کے حق خود ارادیت کی حمایت کی اور کشمیر پر ہونے والے مظالم کی شدید مذمت کی. علاوہ ازیں ڈویژن برانچ نے علماء اور مشائخ کی تحریک آزادی میں رول کا ساتھ کرتے ہوئے پیش رفت کی اور کئی ایک جلسوں کا انتظام کیا جس سے یہ فائدہ ہوا کہ ان مذہبی رہنماؤں نے لبریشن فرنٹ کی کھل کر حمایت کی اور ہم اس لیول کو کسی حد تک اتارنے میں کامیاب ہو گئے کہ لبریشن فرنٹ خدا نخواستہ دہریہ یا لاطین جماعت ہے. 2D واٹر برانچ نے بھی ایک شاندار جلسے کا اہتمام کیا تھا جس میں خواتین کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی تھی اور مقامی کونسلرز ایمنسٹی انٹرنیشنل کشمیری اور پاکستانی رہنماؤں نے تقاریر کرتے ہوئے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کی اور بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھارتی مقبوضہ کشمیر جا کر صورتحال کا جائزہ لینے کی اجازت دے. اس کے علاوہ واٹر برانچ نے انسانی حقوق کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا اہتمام کیا جس میں برطانیہ کے ایک وزیر نے بھی شرکت کی. یہ پہلا موقع تھا کہ کشمیریوں کے کسی اجتماع سے برطانوی وزیر مخاطب تھا. حتیٰ کہ صدارتیوں اور دیگر کشمیری رہنماؤں کے جلسوں اور کانفرنسوں میں بھی کسی وزیر نے شرکت نہیں کی تھی. دوسرے لفظوں میں یہ اعزاز بھی صرف لبریشن فرنٹ کو حاصل ہے. اس کانفرنس میں سے شاید وہ نتائج برآمد نہیں ہوئے تھے جس کی توقع تھی تاہم یہ ایک اچھی کوشش تھی اور اس کے کچھ مضبوط پہلو بھی تھے. انسانی حقوق کے حوالے سے یہ بات بھارت کے منہ پر تماچا تھا کہ برطانوی وزیر کی آمد کو روکنا چاہتے تھے. انسانی حقوق کی تنظیموں اور ذاتی پسند باتوں نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کی تھی. علاوہ ازیں واٹفورڈ کونسل میں بھی کشمیر پر بات چیت ہوئی تھی جس میں لبریشن فرنٹ کے رہنماؤں کو بات چیت کرنے کا موقع دیا گیا تھا. لبرل ڈیموکریٹس کی کنونشن میں بھی کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنماؤں کو موقع دیا گیا تھا کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں. ان تمام باتوں میں واٹفورڈ برانچ کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بھرپور رول ادا کیا. بالخصوص پروفیسر ڈاکٹر جوید شاہ، عباس فاروق، ممتاز الشور صاحب اور اسلم صاحب نے. 2F ممبران جنرل کونسل. اس کے علاوہ دیگر برانچوں نے بھی اپنے اپنے شہروں میں جلسوں کے انتظامات کیے. اس زمن میں برانچوں میں بھی خاصا کام کیا گیا اور کئی ایک عوامی اجتماعات منعقد ہوئے جن میں وہاں کے ممبران پارلیمنٹ نے شرکت کر کے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کی. غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ میکس میڈل نے کشمیریوں کے لیے مئی 1990 کشمیریوں کے کسی اجتماع میں کھل کر کشمیر پر بات کی. بعد میں میکس میڈل آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے دورے پر گئے. انہیں اس مقصد کے لیے تیار کرنے میں عظمت خان کا بھی ہاتھ تھا جنہوں نے براٹ کے مختلف اجلاسوں میں میکس میڈل سے کشمیر پر تبادلہ خیالات کیا. میکس میڈل نے اس دورے کا کل خرچہ یعنی 1300 پاؤنڈ اپنی جیب سے ادا کیا. ان دنوں عظمت خان بھی آزاد کشمیر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے میکس میڈل کے دورہ آزاد کشمیر کے دوران اس کے ساتھ رہ کر حالات کی وضاحت کی اور ان کی رہنمائی کی. 2G اکتوبر 1990 میں لیبر پارٹی کی برائٹفورڈ برانچ کے زیر اہتمام کشمیر پر کانفرنس ہوئی جس میں لیبر پارٹی کے شیڈو وزیر خارجہ جناب جیرڈ کافمن دوسری طور پر مدعو تھے. اس کانفرنس سے جہاں مقامی 4 MP اور ایک یورپین MP اور کونسلرز نے خطاب کیا وہاں لبریشن فرنٹ کے عظمت خان نے بھی خطاب کیا اور کشمیریوں کا نقطہ نظر اصل سیاق و سباق میں پیش کیا. اس کانفرنس کو وہاں کے اخبارات ٹی وی اور ریڈیو نے اچھی طرح کوریج دی. 2H نومبر 1990 کو برائٹفورڈ کے بائی الیکشن کے موقع پر کشمیر ایشو ایک اہم مسئلہ بن گیا جس میں لبریشن فرنٹ کے کارکنوں نے اہم رول انجام دیا. بعد میں نو منتخب MP جناب ٹیری رونی نے پارلیمنٹ میں کشمیر پر ایک قرارداد پیش کی اور کشمیر کی مکمل خود مختاری کی حمایت کی. مانچسٹر میں کشمیر سالیڈیرٹی کیمپین نے کے نام سے ایک گروپ بنا
جس میں لبیشن فنڈ کے رہنماؤں نے شرکت کی اور مختلف موقعوں پر تقاریر کی. علاوہ ازیں لیڈز میں کشمیر پر ایک کانفرنس لیڈز کے کشمیریوں نے کرائی جس میں مقامی کونسلر کے علاوہ ممبران پارلیمنٹ بھی موجود تھے. لبریشن فرنٹ کی نمائندگی جناب عصمت خان نے کی. 2J بلیک پور میں ٹوری پارٹی کی کانفرنس کے موقع پر برڈ فورڈ اور راجسٹر برانچوں نے جا کر لابی کی اور فرنٹ کا لٹریچر تقسیم کیا. مئی 1992 کو ہڈرسفیلڈ میں بھارتی سفیر کی آمد پر برڈ فورڈ، ہیلی فیکس، ہڈرسفیلڈ، راسٹریل اور اولڈم کی برانچوں نے بھرپور شرکت کی اور اسی طرح مانچسٹر میں بھارتی سفیر کی آمد پر ایکرنگٹن، برنلے، مانچسٹر، اولڈم اور راسٹریل کی برانچوں نے شدید احتجاجی مظاہرہ کیا. 2K عمران جنرل کونسل اور دیگر برانچوں نے اس کے علاوہ بھی خدمات انجام دی ہیں، لیکن یہ میرے پاس کی بات نہیں کہ ہر بات کا تذکرہ کروں کیونکہ اس سے جو رپورٹ ہے وہ بہت طویل ہو جائے گی اور تفصیلات میں جاؤں. صرف اتنا کہہ دینے کافی ہے کہ اسٹوک آن ٹرینٹ، برمنگھم، ایکرنگٹن، ہڈرسفیلڈ، ہیلی فیکس، شیفیلڈ اور راسٹریل برانچوں نے عوامی اجتماعات کا اہتمام کیا جہاں مقامی کونسلرز اور مقامی سیاسی اور سماجی رہنماؤں کے علاوہ لبریشن فرنٹ کے رہنماؤں نے بھی اپنے خیرات کا اظہار کیا. 2L علاوہ ازیں مختلف مقامات پر کشمیر پر سیمینار منعقد ہوئے. اس سلسلہ میں کیمبرج یونیورسٹی میں کشمیر پر سیمینار ہوا جس میں شبیر چودھری نے خطاب کیا، لیکن ان کے ہمراہ ظفر خان اور مرغلطیف خان بھی تھے جنہوں نے سیمینار کے بعد حاضرین کے ساتھ تبادلہ خیرات کیا. اس سیمینار میں بھارتی لابی بھی خاصی تیاری کے ساتھ آئی تھی، لیکن بفضل خدا ان کے ہر سوال کا مدلل جواب دیا گیا اور مسئلہ کشمیر کو اس کے اصل سیاق و سباق میں تاریخی حوالوں کے ساتھ پیش کیا گیا. 2M اس کے علاوہ اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز یعنی SOAS میں کئی ایک سیمینار منعقد ہوئے جن میں جناب ظفر خان، شبیر چودھری اور مرغلطیف نے شرکت کی اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا. علاوہ ازیں لندن اسکول آف اکنامکس نے بھی کشمیر اور پاکستان پر کئی ایک سیمینار منعقد کرائے جن میں ظفر خان اور شبیر چودھری شرکت کر کے فرنٹ کا نقطہ نظر پیش کرتے رہے. 2N اسی طرح تحریک آزادی کو فعال اور مضبوط کرنے کے لیے تحریک آزادی پسند تحریکوں اور پروگریسو سوچ رکھنے والی قوتوں کے ساتھ رابطے استوار کیے گئے یا مضبوط کیے گئے. اس سلسلہ میں سفارتی کمیٹی کا کام لائق ستائش ہے. اس ضمن میں ساؤتھ ایشیا سولیڈارٹی گروپ، انڈین ورکرز ایسوسیشن، ہند مزدور لہر، پاکستانی ورکرز ایسوسیشن، پنجاب ہیومن رائٹس، انڈین ہیومن رائٹس، کشمیر واچ، ناگالینڈ، آسامی انڈیپینڈنٹ موومنٹ، برمیز ڈیموکریٹک موومنٹ، ایریٹریئن انڈیپینڈنس موومنٹ اور خالصتان موومنٹ کے ساتھ لبریشن فرنٹ کے بڑے قریبی روابط رہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مختلف مقامات پر تعاون کرتے رہے. اور کچھ نامور جیورٹس یعنی کہ ججز اور انسانی حقوق کے علمداروں کے ساتھ کئی اجلاس ہوئے جن میں مرغلطیف خان، ظفر خان اور شبیر چودھری شرکت کرتے رہے اور بعض اوقات لندن برانچ کے رہنما بھی شرکت کرتے رہے. ان لوگوں کے ساتھ رابطوں کے نتیجہ میں مصریہ خود مختار کشمیر اور ہمارا پیغام ان تک پہنچا. اس سے آپس میں تعاون اور یکجہتی کی فضا پیدا ہوئی جس کی حفاظت اپنی جگہ ہے. ان تنظیموں کے توسط سے کئی جگہوں پر عوامی اجتماعات ہوئے جن میں ظفر خان، مرغلطیف خان اور شبیر چودھری نے خطاب کیا. بحث کے دوران آپ نے نقطہ نظر پیش کیا. سکھیوں کی طرف سے بلائی جانے والی کانفرنس میں کئی ایک بار ظفر خان نے فرنٹ کی نمائندگی کی اور ایسی ایک کانفرنس میں واٹفورڈ کے رہنماؤں نے بھی لبریشن فرنٹ کی نمائندگی کی تھی. 2B حال ہی میں SOAS یعنی اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں پروفیسر آلسٹر لیمب کا کشمیر پر سیمینار تھا. حضرات اکرامی، آپ سے پھر درخواست کی جاتی ہے کہ باتیں کرنے سے پرہیز کریں. ممبران جنرل کونسل، آپ سے بار بار درخواست کر چکا ہوں کہ برائے کرم باتیں نہ کریں اور اپنے نشستوں پر تشریف رکھیں. اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کریں. ممبران استقبالیہ کمیٹی جو ہے وہ آپ کو پوری طرح سروس دے گی، تو برائے کرم خاموشی اختیار کریں. جناب 2B حال ہی میں SOAS میں پروفیسر آلسٹر لیمب کا کشمیر پر سیمینار تھا. پروفیسر لیمب جو ہیں وہ کشمیر پر اتھارٹی مانے جاتے ہیں. ان کے علاوہ اور بھی کئی نامور دانشور موجود تھے. ظفر خان اور شبیر چودھری نے وہاں جا کر بھی لبریشن فرنٹ کا نقطہ نظر پیش کیا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ الحاق یا تقسیم کے علاوہ بھی کوئی حل موجود ہے اور کشمیری آپ اسی حل کا مطالبہ کرتے ہیں اور وہ حل آپ جانتے ہیں کیا ہے، حق خدا رضیت جس پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہ ہو. 2Q
ممبران جنرل کونسل، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ بہت دور سے تشریف لائے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، تاہم اختصار کے ساتھ ان کارکردگیوں کا ذکر ضروری ہے تاکہ ہاؤس کو معلوم ہو سکے کہ کتنا کام ہوا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ توالد کے ڈر سے میں بہت سے واقعات کو یا تو حذف کر گیا ہوں یا انہیں بے حد اختیار کے ساتھ پیش کیا ہے، اور اگر اس وجہ سے کسی کی دل شکنی ہوئی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ واقعات مجھے یاد ہی نہ رہ گئے ہوں۔ 3A پریس کانفرنسیں۔ جناب والا، سیاسی سرگرمیوں کی رپورٹ اس وقت تک ادھوری رہے گی جب تک مختلف اوقات میں ہونے والی پریس کانفرنس کا ذکر نہ آ جائے، جن میں دیگر رہنماؤں کے علاوہ مرکزی صدر جناب افسر جاسوی صاحب بھی خطاب کرتے رہے۔ اس تمام عرصہ میں 8 پریس کانفرنسیں لندن میں کی گئیں اور کچھ پریس کانفرنسوں کا انتظام اپنے طور پر برانچوں نے کیا تھا، اور کئی ایک پریس کانفرنسیں پارلیمنٹ میں ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ ہوئی ہیں۔ پارلیمنٹ کی پریس کانفرنس سے میکس میڈن ایم پی، لارڈ ایبری جیسے لیڈر اور دانشور خطاب کرتے تھے۔ اس کے علاوہ لارڈ ایبری نے فرنٹ کی بلائی ہوئی پریس کانفرنس سے بھی خطاب کرتے رہے۔ جب لارڈ ایبری دورہ اجلاس کشمیر اور پاکستان پر گئے تو لندن، لیوٹن، واٹفورڈ اور ہائی ویکم کی برانچوں نے انہیں الوداع کیا اور واپسی پر ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد لبریشن فرنٹ نے ان کے لیے ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا جس میں لبریشن فرنٹ کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ جناب، جن لوگوں نے نماز ادا کرنی ہے وہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں، نماز کے لیے باقاعدہ وقفے کا اعلان ہوگا۔ 3B، اس کے علاوہ جب علاقے پاکستان کی قوتیں ایک ساتھ ہو کر نظریہ خود مختار کشمیر اور بالخصوص لبریشن فرنٹ کی مخالف پر کمر بستہ ہو گئی تو لبریشن فرنٹ نے خود مختار کشمیر کی حامی تنظیموں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں ایک اتحاد قائم کیا تاکہ نظریہ خود مختار کشمیر کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں جناب افسر جاسوی صاحب اور شبیر چودھری صاحب نے لبریشن فرنٹ کی نمائندگی کی۔ 3C، مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے اور نظریہ خود مختار کشمیر کو مضبوط کرنے اور اس کے گرد احسان قائم کرنے کے لیے فرنٹس آف کشمیر کے نام سے ایک تنظیم قائم کی گئی جو کہ لارڈ ایبری کے سربراہی میں بہت مفید کام کر رہی ہے۔ فرینڈز آف کشمیر کا اجلاس ہر ماہ ہاؤس آف کامنس ہاؤس آف لارڈز میں ہوتے ہیں جس میں کئی جماعتوں کے نمائندے شرکت کرتے ہیں۔ فرینڈز آف کشمیر 25 جماعتوں کا مجموعہ ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والی ترقی پسند اور انقلابی تحریکیں اس کی ممبر ہیں۔ ظفر خان اور مغل لطیف خان کے علاوہ لندن برانچ نے فرینڈز آف کشمیر کو قائم کرنے میں اہم رول انجام دیا ہے۔ اسے 18 جون 1991 کو قائم کیا گیا تھا۔ 3D، برطانوی ممبران پارلیمنٹ پر مشتمل کشمیر کمیٹی جس کا پورا نام ہے پارلیمنٹری ہیومن رائٹس سب گروپ آن کشمیر بھی مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے اور بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ کشمیر کمیٹی کو قائم کرنے میں ظفر خان، مغل لطیف، عظمت خان اور لندن کے ساتھیوں نے اہم رول ادا کیا۔ یہ کمیٹی اپریل 1991 کو ہاؤس آف کامنس میں قائم ہوئی تھی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مزید ممبران پارلیمنٹ کو قائد کیا جائے کہ وہ کشمیر کمیٹی میں شرکت کر کے اس کو مزید فعال بنائیں۔ یہ دونوں تنظیمیں کشمیریوں کے حق میں اس جگہ بات کرتی ہیں جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے یا جہاں ہم موجود نہیں ہوتے۔ 3A، ممبران جنرل کونسل سیاسی سرگرمیوں کی اگر مفصل رپورٹ لکھنے لگوں تو شاید اس پر ایک کتاب مرتب ہو جائے، لیکن ایسا کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے پاس سننے کا ارادہ ہے۔ لیکن سیاسی سرگرمیوں کی رپورٹ ختم کرنے سے پہلے یہ بات واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ موجودہ چیلنج کے دور میں تنظیم اور تحریک نے ترقی کی ہے اور کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس میں بیرونی عوامل کا اثر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر برطانیہ زون کی قیادت صحیح ہاتھوں میں نہ ہوتی تو ان بیرونی عوامل کا فائدہ نہ اٹھایا جا سکتا۔ تنظیم کی رہنمائی کرنے اور تنظیم کو متحد رکھنے اور فعال بنانے میں جہاں جنرل سیکرٹری یعنی اس ناچیز نے کچھ رول ادا کیا ہے، وہاں میرے خیال میں سب سے اہم رول تنظیم کے صدر جناب افسر جاسوی صاحب کا ہے۔
بنایا گیا تھا. اس کے بعد عمران میں مسلمان اور محمود صاحب علاج کا آسان رہا تھے لیکن جب اس کے بعد پارٹی کمیٹی میں عمران کی ہوئی تو ان لوگوں کو مکمل نمائش دوڑے میں ترقی کرنے کا سیاح جناب محمود حسین پڑھا ہے. بغاوت کرائی گئی اور اب پوری حکومت کے قیام کے مسئلہ پر تنظیم دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تو لبریشن فرنٹ برطانیہ نے بہت اہم رول ادا کیا اور دونوں دھڑوں کو قریب لانے کی خون پر ہر ممکن کوشش کی. اس میں ناکامی کے بعد تنظیم کی طرف سے جناب عظمت خان اور افضل جاسوسی صاحب کو مثالت کے لیے